كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. معزز و محترم علماء کرام، حاضرین مجلس، دینی و ملی بھائیوں، ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، عظمت و کبریائی اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تنہا اس پوری کائنات کا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے، جس نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری کیا، جس کی آخری کڑی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بعدہ انگنت، لا تعداد، بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً نبی آخر الزماں احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ذات مقدسہ، مطہرہ، مبارکہ جنہیں اللہ رب العزت نے اس کائنات کے لیے رحمت بنایا، اور جنہوں نے اس دنیا کے اندر رہ کر چند سالہ زندگی گزار کر دین کی تبلیغ فرمائی اور ہم تک ہمارا دین پہنچایا۔ محترم بھائیوں، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ آج کے اس درس میں آپ کے سامنے عظمت قرآن کریم کے حوالے سے کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اسی مناسبت سے سورہ بنی اسرائیل کی 2 آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے۔ اس سورہ بنی اسرائیل کی دونوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ قرآن مجید وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے سچا اور سیدھا راستہ ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہ قرآن کریم بشارت دیتا ہے ان مومنوں کو
جو عمل صالح کرتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کیا گیا ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، کہ قرآن مجید ان لوگوں کو متنبہ کر رہا ہے جو آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے کہ ان کے لیے المناک عذاب تیار کیا گیا ہے۔ تو ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ قرآن مجید کی جو ہدایت ہے یہ سب سے سچی ہدایت ہے۔ قرآن کریم آپ پڑھیے تو قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا دین کیسا ہونا چاہیے۔ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا قانون کیسا ہونا چاہیے۔ قرآن کریم ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے۔ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا کلچر اور ہماری تہذیب کیسی ہونی چاہیے۔ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا نظام حیات کیسا ہونا چاہیے۔ الغرض ہر شعبے میں قرآن مجید ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن مجید سے بڑھ کر اس دنیا کے اندر ایسی رہنمائی کسی اور کتاب میں نہیں ملے گی، اور قرآن مجید سے بڑھ کر صداقت بھی کہیں نہیں ملے گا۔ اللہ نے کہا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ قرآن مجید وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے سچا اور سیدھا راستہ ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں آپ دیکھیں کہ قرآن مجید یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ سب سے آخری کتاب ہے۔ اس کتاب کے نازل ہونے سے پہلے اللہ رب العالمین نے اور بھی آسمانی کتابیں نازل کی تھی۔ توریت نازل ہوئی، زبور نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی، یعنی قرآن مجید سے پہلے اللہ نے اور آسمانی کتابوں کا نزول کیا۔ لیکن قرآن مجید نازل ہونے کے بعد، قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے کے بعد، قرآن مجید نے اپنے سے پہلے کی ساری کتابوں کو منسوخ کر ڈالا۔ قرآن مجید کے آنے کے بعد توریت کی شریعت منسوخ ہو گئی۔ قرآن مجید کے آنے کے بعد انجیل کی شریعت منسوخ ہو گئی، اور قرآن مجید کے آنے کے بعد زبور کی شریعت منسوخ ہو گئی۔ اب رہنما کتاب ہے تو قرآن مجید، صحیفہ ہدایت ہے تو قرآن مجید، اور ذخیر ہدایت ہے تو قرآن مجید، یعنی قرآن سے بڑھ کر اب اگر کوئی شخص یہ سوچے اسے ہدایت پر آنا ہے، ہدایت کا راستہ تلاش کرنا ہے، سیدھا راستہ کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے، کون سے راستے پر چلنے سے ہمیں جنت ملے گی، اگر کوئی شخص صراط مستقیم ڈھونڈ رہا ہے، سیدھا راستہ تلاش کر رہا ہے، اب اگر کوئی شخص قرآن مجید کو چھوڑ کر کے کسی اور کتابوں کو پڑھنا شروع کر دے، کس لیے؟ ہدایت کے لیے، تو قرآن مجید کو چھوڑ کر کے اگر کوئی اور کتابوں کو پڑھنا شروع کرتا ہے، اور کتابوں کو تو چھوڑیے، اگر کوئی شخص توریت کو پڑھنا شروع کر دے، اگر کوئی شخص انجیل کو پڑھنا شروع کر دے، یا اگر کوئی شخص زبور کو پڑھنا شروع کر دے، اور اس کا مقصد یہ ہو، اس کے پڑھنے کا مقصد یہ ہو کہ وہ ہدایت کو ڈھونڈ رہا ہے، ہدایت کا راستہ تلاش کر رہا ہے، صراط مستقیم پر چلنے کا راستہ تلاش کر رہا ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ آدمی ہدایت یافتہ ہو، ایسا شخص گمراہ ہو جائے گا۔ کیونکہ قرآن مجید یہ آخری کتاب اسی لیے آئی ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو اسی لیے اتارا ہے کہ تاکہ وہ آپ کے لیے اس میں ہدایت کا سامان ہے۔ آپ قرآن مجید کو پڑھیے، اس میں تدبر کریے، غور کریے، آپ کے لیے ہدایت کے راستے وہاں سے ملیں گے۔ اور قرآن مجید کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن مجید یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ یہ بہت بڑا معجزہ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی دلیل بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کو نبی بنایا، قرآن مجید اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ دیکھیے معجزات کسے کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر
کو اللہ رب العالمین نے بہت سارے معجزات عطا کیے. بعض روایتوں کے مطابق 1000 اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3000 معجزے دیے گئے تھے. لیکن یہ تمام لوگوں کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام معجزات میں سب سے بڑا معجزہ اگر کوئی دیا گیا تھا تو وہ ہے قرآن مجید. اب معجزہ کسے کہتے ہیں، میں ایک مثال کے ذریعے سے آپ کو واضح کرتا ہوں کہ معجزہ کا مطلب کیا ہے اور قرآن کریم سب سے بڑا معجزہ کیوں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک سفر پر نکلے. صحابہ کرام کی تعداد تقریباً 100 سے زائد. راستے میں پانی ختم ہو گیا. راستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے جو بہت ساری چیزیں لے کر کے چلے تھے، چونکہ لمبا سفر تھا، صحابہ کرام کی تعداد زیادہ ہے. لوگ پانی پیے، پانی ختم ہو گیا، پانی ہے ہی نہیں، کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیاسے ہیں، صحابہ کرام پیاسے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں 2 لوگوں سے کہا کہ جاؤ کہیں سے کوئی پانی کا راستہ، کہیں پانی ملے تو ہمارے لیے پانی لے آؤ، ہمیں بھی پیاس لگی ہے اور ہمارے ساتھی جتنے لوگ ہمارے ساتھ میں ہیں سب پیاسے ہیں، سب کو پانی کی ضرورت ہے، جاؤ پانی تلاش کر لے آؤ. صحابہ کرام میں 2 لوگ پانی تلاشنے کے لیے نکلے. راستے میں ایک مشرکہ عورت ملی. وہ اپنے ہاتھ میں ایک پانی کا ایک چھوٹا سا مٹکا تھا، اس کے اندر پانی بھرا ہوا تھا، وہ لے کر کے جا رہی تھی. ان دونوں نے کہا کہ ہمیں پانی کی ضرورت ہے، ہم پیاسے ہیں، تھوڑا سا پانی دے دیجئے. اس مشرکہ عورت نے اپنا پورا مٹکا ہی تھما دیا، کہا لے جاؤ تم لوگ پی لو. اب وہ دونوں صحابی اس بھرے ہوئے مٹکے کو لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، پینے والوں کی تعداد زیادہ ہے، پانی تو بالکل تھوڑا ہی سا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنی انگلی کو اس مٹکے میں ڈالا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انگلی سے اس قدر چشمہ پھوٹا، اس قدر پانی نکلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ جس کو جیسی ضرورت ہے، جس کو پینا ہے وہ پی لے، جسے غسل کرنا ہے وہ غسل کر لے، جسے کپڑے دھونا ہے دھو لے، اور جسے پانی جمع کرنا ہے وہ جمع کر لے. جس کو جو ضرورت ہے اس پانی کے ذریعے سے وہ اپنی ساری ضروریات کو پوری کر لے. راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کی تعداد 100 سے زائد تھی. کئی لوگوں نے غسل کیا، کپڑے دھوئے، پانی پیے بھی، پانی جمع بھی کیے، لیکن ذرہ برابر اس مٹکے کے اندر کمی نہیں آئی، پانی میں کمی بالکل نہیں آئی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ کرام سے کہ کیا سارے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو گئی ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کی ضرورت پوری ہو گئی ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھرے ہوئے مٹکے کو اس عورت کے حوالے کر دیا، اس میں ذرہ برابر کمی نہیں آئی. جب وہ جانے لگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ کرام سے کہ اس کی اجرت دے دو، عین وقت میں اس نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے پانی دے کر کے، تو تم اس کا بدلہ دے دو. راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ جس کے پاس کھجور تھا، کچھ لوگوں کے پاس ستو کا آٹا تھا، جس کے پاس جو کچھ تھا صحابہ کرام میں سے ان لوگوں نے اسے دے کر کے اسے روانہ کر دیا. لمبا واقعہ ہے لیکن بیان کرنے کا مطلب یہ ہے معجزہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ رب العالمین نے جو معجزہ ظاہر کیا وہ یہ تھا کہ ایک چھوٹے سے مٹکے میں پانی، اور معجزہ ظاہر ہوا کہ تقریباً 100 سے زائد لوگوں نے اس پانی کا استعمال کیا لیکن پانی میں کمی نہیں آئی. ایسے ہی ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابی کے گھر تشریف لے گئے، ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریبی دوست تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو رافع کے گھر تشریف لے گئے اور ابو رافع سے کہا کہ ابو رافع کیا کھانے میں کیا بنائے ہو؟ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب مجھے پتا چلا کہ آپ میرے گھر آنے والے ہیں تو میں نے بکری کا ایک بچہ ذبح کیا ہے، اسی کا گوشت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی ایک دستی مجھے دے دو. صحابی رسول ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دوسری دستی دے دو، وہ بھی نکال کر دے دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تیسری بھی لے آؤ. صحابی رسول کہتے ہیں ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکرے میں تو 2 ہی دستی ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے کہنے پر
اگر تم اس پتیلی میں اس ہانڈی میں ہاتھ ڈالتے تو تیسری بھی نکل آتی. تو اسے کہتے ہیں معجزہ. اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً 3000 معجزے دیے گئے تھے. 3000 معجزات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا تھا. لیکن کفار مکہ کا معاملہ یہ تھا, یہ سارے معجزے چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں, کچھ شروعات میں آئے کچھ بعد میں آئے, لیکن کفار مکہ کا ایک مطالبہ رہتا تھا. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے, کہتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کرتے تھے, دعوت دیتے تھے, لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے تھے, لوگوں کو توحید کی طرف بلاتے تھے, تو کفار مکہ بار بار یہی کہتے تھے کہ دیکھو ہم آپ پر ایمان اس وقت تک نہیں لائیں گے جب تک تم معجزہ ظاہر نہیں کرو گے. آپ سے پہلے اس دنیا کے اندر نبی آئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے, انہوں نے بہت سارے معجزات ظاہر کیے, تو آپ بھی جب تک معجزہ ظاہر نہیں کرو گے تب تک ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے. اور ان لوگوں نے یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جس طریقے سے عصا دیا گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کو ڈالتے تھے تو وہ اژدہے کی شکل اختیار کر لیتا تھا. موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو جب گریبان کے اندر ڈالتے تھے, پھر جب نکالتے تھے تو چمکیلا روشن آئینے کی مانند ہو جاتا تھا. تو اس طرح کا معجزہ تم بھی ظاہر کرو. یعنی کفار مکہ کا مطالبہ یہ تھا کہ تم بھی ظاہر کرو. تو قرآن نے اس کا جواب دیا, کہا وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ أَوَلَمْ يَكْفِيهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ. کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ لوگ آپ سے معجزات مانگ رہے ہیں, موسیٰ علیہ السلام جیسا عصا مانگ رہے ہیں, موسیٰ علیہ السلام جیسا ید بیضا مانگ رہے ہیں. حیرت ہے ان کے عقلوں پر, حیرت ہے ان کے عقلوں پر کہ قرآن مجید جیسا زندہ معجزہ ان کے سامنے موجود ہے, اور اس کی آیتیں صبح شام ان کے سامنے پڑھ کر تلاوت کی جاتی ہیں, لیکن اس کے باوجود یعنی قرآن مجید کو پا کر کے یہ آپ سے معجزات طلب کر رہے ہیں. ان کے اس سوال پر حیرت ہے اور ان کے اس مطالبے پر حیرت ہے. اللہ رب العالمین نے حیرت کا اظہار کیا. تو کہنا یہ ہے کہ قرآن مجید کی خصوصیت ایک یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ یہ بہت بڑا معجزہ ہے. اب جب یہ قرآن مجید سب سے بڑا معجزہ ہے تو اس کا اعجاز کی شکل میں ظاہر ہوا. آپ دیکھیے قرآن مجید کب نازل ہوا, قرآن مجید کس قوم پر اتارا گیا. آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے سب سے پہلی قرآن مجید کی مخاطب قوم عرب تھی. قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے قوم عرب دنیا کی سب سے ان پڑھ قوم, دنیا کی سب سے امی قوم, دنیا کی سب سے غیر متمدن قوم, دنیا کی سب سے زوال پذیر قوم کی حیثیت سے مانی جاتی تھی. لیکن جب قرآن مجید ان پر اتارا گیا, قرآن مجید نے اس کتاب کو رہنما بنا لیا, قرآن مجید کے مطابق یہ لوگ عمل کرنے لگے, قرآن مجید کے مطابق یہ قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرنے لگے, چند دنوں اور چند مہینوں کے اندر ایسی تبدیلی ان کے اندر آئی کہ وہ دنیا کے امام کہلانے لگے. ایک دور وہ تھا کہ بہت سارے لوگ عرب کو تانا دیتے تھے کہ عرب کے پاس کیا ہے, عربوں کے پاس کیا ہے, ان کے پاس ان کو صرف بکریاں چرانے کے لیے کہہ دو, اونٹ کو چرانے کے لیے کہہ دو, اونٹ اور بکریاں چرانے کے سوا قوم عرب کو کچھ نہیں آتا ہے. لیکن قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ قرآن مجید جب اس قوم پر اتارا گیا اور قرآن مجید کے مطابق یہ لوگ اپنی زندگی احکامات پر عمل کرنے لگے, ان کے اندر اتنی تبدیلی آئی, اور قرآن مجید کو پا کر کے قرآن مجید کو ان لوگوں نے جب رہنما بنایا تو آپ دیکھیے 50 سال کی قلیل سی مدت میں جو علم ان کے پاس آ گیا اور اسی طریقے سے جو مقام ان کا بڑھ گیا, ویسی رہتی دنیا تک کسی کے پاس نہ وہ مقام ہے اور نہ ہی اسی طریقے سے نہ علم ہے ان کے پاس. آج بھی دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے کے بعد آپ نے جو اسلامی ریاست قائم کیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کا جو 30 سالہ دور گزرا ہے, اس پوری سی مدت کا آپ مطالعہ کریے, تحقیق کریے اور ان ایام کو دیکھیے. آج ہمارا بھی ایمان ہے اور انصاف پسند غیر مسلم بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست جو قائم کیا اور آپ کے بعد جو 30 سالہ دور گزرا ہے, اس سے اچھے دن اور اس سے امن والے دن نہ آنکھوں نے آج تک دیکھا ہے, نہ قیامت تک ویسا دن ہم دیکھ سکتے ہیں. یہ قرآن کا ہی معجزہ ہے کہ عرب جیسی ان پڑھ قوم, عرب جیسی بدو قوم, عرب جیسی غیر متمدن قوم کو قرآن نے دنیا کا امام بنا دیا.
یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے. اور اگر ہم قرآن مجید کو کما حقہ سمجھنا چاہتے ہیں، قرآن مجید کی عظمت کو اگر ہم جاننا چاہتے ہیں، کما حقہ سمجھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں قرآن مجید کو پہلے سمجھنا پڑے گا. قرآن مجید ہے کیا، اس کا اعجازی پہلو، اس کی خصوصیات اور اس کتاب کے اندر پائے جانے والے کمالات وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو قرآن کو سمجھتا ہو. قرآن کریم کی عظمت کو قرآن کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا. قرآن مجید کی عظمت کو آپ جاننا چاہتے ہیں، قرآن مجید کی عظمت کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں، ضروری یہ ہے کہ آپ تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کریم میں تدبر کریے. قرآن مجید اس لیے نہیں نازل کیا گیا ہے. آج ہمارا معاملہ کیا ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید جو اتارا گیا، قرآن مجید جو ہمارے پاس آیا ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس اس کی ہم تلاوت کر لیں، بس حق ادا ہو گیا. رمضان کا مہینہ آتا ہے، قرآن مجید طاقوں میں رکھا رہتا ہے، دھول مٹی لگی رہتی ہے. رمضان کا چاند آنے کے بعد اس کی صفائی ہوتی ہے، اس کو پوچھا جاتا ہے، اور اس کے بعد اپنے وقت کے حساب سے کوئی چند آیتوں کی تلاوت کر لیا، کوئی ایک رکوع پڑھ لیا، کوئی ایک پارہ پڑھ لیا، کوئی 2 پارہ پڑھ لیا، اور اس کے بعد جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم، قرآن مجید کو پھر اسی طاق میں الماری میں رکھ دیا جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا. آپ کوئی بھی ایسی حدیث نہیں دکھا سکتے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو تلاوت کے لیے نازل کیا ہے. کوئی حدیث آپ کو نہیں ملے گی. پوری ذخیرے حدیث آپ پڑھ ڈالیے، کہیں آپ کو کوئی ایسی روایت نہیں ملے گی کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو تلاوت کے لیے نازل کیا. قرآن مجید ہدایت کے لیے آئی ہے، اس میں ہمارے لیے ہدایت کا سامان ہے. ہاں، آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے، اس کی تلاوت کریں گے، آپ کو 1 ارب پہ 10 نیکیاں مل جائیں گی. لیکن قرآن مجید کا جو مقصد ہے، قرآن مجید اتارا کیوں گیا، قرآن مجید نازل کیوں کیا گیا، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو کیوں اتارا، کیوں نازل کیا، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ اسی وقت، اس کا مقصد اسی وقت پورا ہوگا جب آپ قرآن مجید میں غور کریں گے، تدبر کریں گے، اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے. اب بہت سارے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بہت مشکل کتاب ہے اور یہ ہمارے سمجھ میں آنے والی کتاب نہیں ہے، اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے، یہ علماء کا کام ہے، علماء اس کو سمجھیں گے. ہاں، میں یہ کہوں گا کہ قرآن مجید کے اندر جو باریکیاں ہیں، اس کی تفسیر کے اندر جو باریکیاں ہیں، اس کو علماء کے حوالے کر دیجئے، وہ اپنا سمجھائیں گے. لیکن قرآن کریم کے اندر جو موٹی موٹی باتیں ہیں، اس کو تو آپ سمجھ سکتے ہیں. اس کو تو آپ اتنا آپ عربی سیکھ لیں، اور قرآن مجید کے ترجمے کو، موٹی موٹی باتیں ہیں. آپ سورہ فاتحہ اگر اس کا ترجمہ آپ پڑھیں گے اور اس کی مختصر تفسیر پڑھیں گے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ سورہ فاتحہ کو اللہ نے کیوں نازل کیا، سورہ فاتحہ کا پیغام کیا ہے. ہر نماز میں یہ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، لیکن ہم کو نہیں معلوم کہ سورہ فاتحہ کو اللہ نے کیوں نازل کیا. اور سورہ فاتحہ کو اللہ نے ہر نماز میں پڑھنے کا جو حکم دیا، تو یہ سورہ فاتحہ کا پیغام کیا ہے، یہ ہمیں نہیں معلوم ہے. کیسے آپ قرآن مجید کی عظمت کو سمجھیں گے؟ آپ کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ، سورہ فاتحہ کا مطلب نہیں معلوم ہے، کیسے آپ سمجھیں گے؟ تو ضروری ہے کہ ہم اپنے حساب سے قرآن مجید کے ترجمے کو، بہت ساری زبانوں میں ترجمہ ہے، آپ اسے پڑھیے، آپ اسے سمجھنے کی کوشش کیجئے، اس لیے کہ یہ واحد کتاب ہے. دنیا کے اندر صراط مستقیم پر چلنے کے لیے، ہدایت کا راستہ تلاش کرنے کے لیے اگر کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن مجید ہی ہے. قرآن مجید کے علاوہ کوئی ایسی کتاب آپ کو نہیں ملے گی جس میں آپ کے لیے ہدایت کا سامان ہے. تو آپ ہدایت کا راستہ تلاشنا چاہتے ہیں، قرآن مجید میں تدبر کریے. آپ دیکھیے قرآن مجید کب اتارا گیا. آج سے 1400 سال پہلے. کس دور میں اتارا گیا؟ وہ دور جو ترقی یافتہ دور نہیں تھا. آج یہ دنیا اتنی بدل گئی ہے کہ اگر اس زمانے کا انسان 1400 سال پہلے کا اگر کوئی شخص زندہ ہو جائے اور اس کو اس دنیا میں اس وقت لا کر کے کھڑا کر دیا جائے، وہ تو حیران رہے گا کہ ہمارے دور میں دنیا کیسی تھی، اس دور میں کیسی ہے، اتنی تبدیلی آ گئی ہے. لیکن واللہ کہتا ہوں، آپ قرآن مجید کو پڑھ کر دیکھیے، قرآن مجید میں آپ غور کر کے دیکھیے، تو آپ کو ایسا لگے گا کہ قرآن مجید یہ غیر ترقی یافتہ دور میں نہیں نازل کیا گیا ہے، بلکہ قرآن کریم آج کے دور میں اتارا گیا ہے. اس لیے کہ 1400 سال پہلے جو قرآن مجید اتارا گیا تھا، لیکن قرآن مجید کے اندر اس طرح کی آیتیں موجود ہیں، اور قرآن مجید کے اندر
اندر ایسے ایسے اشارات ہیں اور ایسا واضح پیغام اللہ نے بہت ساری ایسی باتوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اسی قرآن مجید کے اندر کیا ہے کہ آپ پڑھیں گے آپ حیران ہو جائیں گے. آپ کو ایسا لگے گا کہ قرآن مجید 1400 سال پہلے غیر ترقی یافتہ دور میں نہیں بلکہ آج کے دور میں اتارا گیا ہے. قرآن مجید آج کے حالات سے بحث کر رہا ہے. آج انسان کوئی بھی شخص اپنی مشکلات میں ہے, اپنی پریشانی کے اندر ہے, یا اسی طریقے سے اسے ہدایت کا راستہ چاہیے, یا دنیا کے اندر آدمی گھریلو مسائل میں پریشان ہے, اپنے کوئی اجتماعی یا معاشرتی مسئلے میں الجھا ہوا ہے, قرآن مجید کو پڑھے اور قرآن مجید اس کے سارے مسائل کا حل پیش کرتا ہے. یہ حل پیش کرنے والی کتاب ہے, مگر اس شرط کے ساتھ کہ آپ اس میں تدبر کریے, غور سے پڑھیے. ایک تابعی ہے, بہت مشہور تابعی, احنف بن قیس رحمہ اللہ, ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے. قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے, پڑھتے پڑھتے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ پر پہنچے کہ اللہ نے کہا سورہ انبیاء کے اندر کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون, کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہارے لیے ایک کتاب نازل کیا, لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم, جس میں تمہارے لیے نصیحت کا سامان ہے. اور اس کا جو دوسرا مفہوم بیان کیا گیا ہے, بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم, فیہ ذکرکم کا جو مفہوم بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ اس میں تمہارا تذکرہ ہے. ایک ہے اس میں تمہاری نصیحت کا سامان ہے, اور اس کا دوسرا مفہوم جو بعض مفسرین نے بیان کیا ہے وہ یہ کہ اس میں تمہارا تذکرہ ہے. اب احنف بن قیس رحمہ اللہ جو تابعی ہیں, انہوں نے اس کا دوسرا مفہوم سمجھ لیا, اور انہوں نے یہ کہا کہ فیہ ذکرکم, اللہ نے ہمارے لیے قرآن کے پڑھنے والے, قرآن کی تلاوت کرنے والے کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک ایسی کتاب کا نزول کیا ہے جس میں اس کا تذکرہ ہے. احنف بن قیس کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جب یہ کہا کہ اس میں ہمارا تذکرہ ہے تو ضرور ہمارا تذکرہ ہوگا. اب وہ قرآن مجید کو پڑھنے لگے, کہا کہ میں ڈھونڈ کر کے رہوں گا. اب وہ سورہ بقرہ سے لے کر سورہ فاتحہ سے لے کر کے پڑھنا شروع کیے. پڑھتے پڑھتے جب سورہ توبہ کی اس آیت کریمہ پر پہنچے کہ وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم, کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے, اپنے خطاؤں کا اقرار ہے, اور انہوں نے نیکیاں بھی کر رکھی ہے, انہوں نے گناہ بھی کر رکھے ہیں, اور اللہ سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ رب العالمین عنقریب انہیں معاف کر دے گا. احنف بن قیس کہتے ہیں کہ جب میں اس سورہ توبہ کی اس آیت کریمہ پر پہنچا تو ایسا لگا کہ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں میرا کریکٹر بیان کر رہا ہے, میرے بارے میں اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے, میرا تذکرہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے. اب اس کا ترجمہ آپ دیکھیے, غور کریے کہ اللہ نے کہا کہ جنہیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے, جو اپنے گناہ کرنے کے بعد انہیں شرمندگی کا اظہار کر رہے ہیں, اللہ سے توبہ کی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے توبہ کر رہے ہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا, انہیں اپنے بارے میں وہ سوچنے لگے, ایسا لگا کہ اللہ نے میرے بارے میں اس طرح کی باتیں کہی ہیں. تو آپ قرآن مجید کو جب پڑھیں گے, قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھیں گے, اور اسی طریقے سے اس کی تفسیر, ہلکی پھلکی تفسیر بھی اگر آپ اسی آیت کریمہ کے پیش نظر آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو بہت سارے مسائل کا حل آپ کو بھی مل جائے گا. آپ اگر اپنے گھر میں پریشان ہیں, اپنے بزنس سے پریشان ہیں, آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے, قرآن مجید پڑھیے, آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اور قرآن مجید کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اگر ہم کسی مشکلات میں پھنس گئے, ہم کہیں سفر میں جا رہے ہیں, یا اسی طریقے سے کہیں ہیں راستہ بھٹک گئے, یا اسی طریقے سے دشمن ہم پر حملہ کر رہا ہے, یا اس طریقے سے کوئی بھی مسئلہ ہے, اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے اور قرآن مجید پہ آپ نے تدبر کیا ہے اور آپ یہ جانتے ہیں یا آپ کا ایمان ہے کہ قرآن کریم آپ کی رہنمائی کرے گا, اس مشکل سے ہمیں قرآن مجید ہی نکال سکتا ہے, اگر آپ کا اتنا ایمان مضبوط ہے تو قرآن مجید یہ اس معاملے میں آپ کی مدد کرے گا. یہ قرآن مجید کی خصوصیت ہے. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں. ان کی کتاب بہت ہی مشہور ہے, ہر ادارے میں آپ کو مل جائے گی. وہ مفسر قرآن ہیں, انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے, اور اس تفسیر کا نام ہے تفسیر القرطبی. اور انہوں نے مقدمے کے اندر
اس تفسیر کا لکھنے کے بعد مقدمے میں انہوں نے اپنا ایک واقعہ لکھا ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اس دور کا تھا، یعنی بغداد کے وقت، جس وقت بغداد کے مسلمانوں پر تاتاری قوم کا جب حملہ ہوا تھا، اور یہ مشہور واقعہ آپ جانتے ہیں کہ تاتاری قوم بغداد کے مسلمانوں کو اس وقت چن چن کر کے قتل کر رہی تھی اور ظلم و تشدد کی آگ ان پر برسا رہی تھی۔ یہاں تک کہ روایت کے اندر آتا ہے، تاریخ کی کتابیں آپ پڑھیں گے کہ تاتاری قوم کو اگر پتہ چل جاتا تھا کہ بغداد کے یہ مسلمان شخص ہے، ایک تاتاری قوم کے ایک عورت کو اگر پتہ چل جاتا تھا کہ یہ مسلمان ہے، تو وہ گھر میں سے تلوار لے کر کے آ کے اس کو قتل کر دیتی تھی۔ یہ حالت بغداد کی ہو گئی تھی۔ بہت لمبا واقعہ ہے۔ تو علامہ قرطبی رحمہ اللہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں بھی اسی دور کا تھا، جس وقت مسلمانوں کو چن چن کر کے قتل کیا جا رہا تھا، میں بھی اسی دور کا تھا۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں اپنے گھر سے نکلا کسی کام کے لیے، تو تاتاری قوم کے 2 لوگوں کو پتہ چل گیا کہ میں مسلمان ہوں، اور میں باہر نکلا۔ مجھے دیکھ کر کے فوراً وہ اپنے گھر میں گئے اور تلوار لے کر کے آ گئے میرا پیچھا کرنے کے لیے۔ کہتے ہیں جب مجھے احساس ہو گیا کہ یہ لوگ اب مجھے قتل کرنے والے ہیں، مجھے مارنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں میں بھاگنا شروع کیا۔ جب تک میرے اندر سکت تھی، جب تک میرے اندر طاقت تھی، میرے اندر ہمت تھی، کہتے ہیں کہ میں بھاگنا شروع کیا، اور تاتاری قوم کے یہ 2 لوگ تلوار لے کر کے میرے پیچھا کر رہے ہیں، مجھے دوڑا رہے ہیں، میں بھاگ رہا ہوں، میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں جب میری ہمت جواب دے گئی اور میں تھک گیا، اب میرے اندر طاقت ہی نہیں رہی کہ میں اور بھاگ سکوں، کہتے ہیں کہ میں اسی جگہ پر بیٹھ گیا اور سورہ یاسین کی وہ آیت کریمہ پڑھنے لگا، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کے دائیں جانب رکاوٹ پیدا کر دی، ہم نے ان کے بائیں جانب رکاوٹ پیدا کر دی، اور ہم نے انہیں اندھا کر دیا، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ میرے حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جیسے ہی میں اس جگہ پر بیٹھ کر کے قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع کر دیا اور اس آیت کریمہ کا ورد کرنے لگا، وہ تاتاری قوم کے 2 لوگ جو تلوار لے کر کے میرے پیچھا کر رہے تھے، ایک میرے دائیں جانب سے نکل گیا، ایک میرے بائیں جانب سے نکل گیا، اس کی نظر مجھ پر پڑی ہی نہیں، اور میں صحیح سلامت گھر واپس آ گیا۔ تو اس طرح کے قرآن مجید کے حیرت انگیز کرشمے آپ کو کتابوں کے اندر مل جائیں گے، لیکن آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ جب آپ تدبر کریں گے، اور آپ کا ایمان ویسے ہی مضبوط ہونا چاہیے۔ تو آپ بھی اگر کسی مشکل میں پھنس گئے ہیں، کسی پریشانی میں گرے ہوئے ہیں، قرآن مجید میں تدبر کریے، قرآن مجید پر مکمل ایمان رکھیے، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے ذریعے سے آپ کی مشکلات کو دور کرے گا۔ قرآن مجید کی ایک خصوصیت اور کہ یہ قرآن مجید یہ اللہ رب العالمین نے نازل کیا کہ اس کتاب کے ذریعے سے آپ تبلیغ کریے۔ یہ قرآن مجید دعوت و تبلیغ کی کتاب ہے۔ آپ اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی کی طرف بلائیے، جو لوگ مسجدوں سے دور ہو گئے ہیں انہیں مسجدوں کی طرف لائیے، جو لوگ جھوٹے ہیں اس قرآن کریم کے ذریعے سے انہیں سچا بنائیے۔ قرآن مجید اس لیے آیا ہے کہ تاکہ بد اخلاق قسم کے لوگوں کو اخلاق والا بنایا جائے، جھوٹوں کو سچا بنایا جائے، اور جو امانت داری نہیں کرتے ہیں انہیں امانت دار بنایا جائے۔ یہ ساری باتیں لے کر کے قرآن مجید آیا ہے قرآن۔ اور اسی طریقے سے قرآن مجید کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ قرآن مجید یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی کو بھی بیان کرتا ہے۔ آپ جب پڑھیں گے تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بہت ساری باتیں آپ کو ملیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے، لوگوں کو اسلام کی طرف جب بلاتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات غمزدہ ہو جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے شکایت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اللہ سے شکایت کیا، کہا کہ اے اللہ رب العالمین، جب میں لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتا ہوں، تبلیغ کر کے توحید کی طرف بلاتا ہوں، تو اگر غیر میری بات نہیں مانتے ہیں، جو غیر ہیں
جو میرے رشتہ دار نہیں ہیں، میرے اعزا و اقربا نہیں ہیں، اگر وہ میری بات نہیں مانتے ہیں تو مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے، لیکن جو میرے رشتہ دار ہیں، جو میرے اعزا ہیں، جو میرے اقربا ہیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ابو لہب کہتے ہیں یہ لوگ جب مجھے گالیاں دیتے ہیں، یہ لوگ مجھے مارنے کے لیے آتے ہیں، یہ لوگ مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسے وقت میں مجھے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہیں، پریشان ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اللہ نے سورہ یوسف نازل کر دیا۔ سورہ یوسف اللہ رب العالمین نے نازل کیا، اور سورہ یوسف نازل کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے اس سورت کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامان سکون عطا کیا۔ سورہ یوسف اللہ نے نازل کیا، اور نازل کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر آپ کے رشتہ دار، آپ کے اعزا، آپ کے اقربا اگر آپ کی بات نہیں مانتے ہیں، یہ آپ پر دستدرازی کرتے ہیں، آپ پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو ستاتے ہیں، تو آپ کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ یہ دیکھیے، آپ سے پہلے ایک نبی حضرت یوسف علیہ السلام بھی اس دنیا کے اندر آئے، لیکن ان کے ساتھ ان کے رشتہ داروں نے کیا کیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر پورا واقعہ بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے، کہ اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر بیان کیا کہ یہ دیکھیے یوسف علیہ السلام کو ان کے سگے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے باپ سے جدا کر دیا، یا حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سگے بھائیوں نے کنویں کے اندر داخل کر دیا، یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے ستایا، پریشان کر دیا، یہاں تک کہ مصر کے بازار میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا گیا۔ یہ واقعہ اللہ نے کیوں بیان کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا جب پورا واقعہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیا، تو سنانے کے بعد آخر میں اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خوشخبری دی، اور وہ خوشخبری یہ تھی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یوسف علیہ السلام کے جو رشتہ دار یوسف علیہ السلام کو اتنا پریشان کیے، حد سے زیادہ پریشان کیے، لیکن آخر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کا جو انجام ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی، جو ان کو یوسف علیہ السلام کو بچپن میں بہت زیادہ پریشان کیے، کنویں میں بھی ڈال دیے، ان کو مصر کے بازار میں بیچ بھی دیے، لیکن ایک ایسا دن آیا کہ یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنتے ہیں، تو ان کے وہی سگے بھائی آ کر کے رحم و کرم کی بھیک مانگتے ہوئے یوسف علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام انہیں پہچان جاتے ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام ان سے کیا کہتے ہیں؟ یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے سگے بھائیوں سے اس موقع پر کہا تھا کہ آج تم پر کوئی سرزنش نہیں کی جائے گی، آج میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا، جاؤ اللہ رب العالمین تمہیں معاف کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خوشخبری دی گئی تھی اسی سورہ یوسف کے ذریعے سے، وہ یہ خوشخبری تھی کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کا انجام ہوا، یوسف علیہ السلام کی دعوت جیسے غالب آئی، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ آپ کی دعوت بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح غالب ہونے والی ہے۔ اور وہ خوشخبری پوری ہوئی، وہ خوشخبری اس شکل میں پوری ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دور ایسا آیا کہ وہی کفار مکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے، پریشان کرتے تھے، آپ پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے تھے، ایک دن ایسا آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مکہ کے اندر فتح مکہ کے موقع پر جوق در جوق جب لوگ داخل ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر آ گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات کہی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ جو کفار مکہ کے وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے، پریشان کرتے تھے، ایک دن ایسا آیا کہ وہ بھی رحم و کرم کی بھیک مانگنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفار مکہ کو وہی بات کہی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کفار مکہ سے کہا آ جاؤ، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، جاؤ تم سب کے لیے عفو عام ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ یہ قرآن مجید یہ سکون کی کتاب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غمزدہ ہوتے تھے، پریشان ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی، تو اللہ رب العالمین قرآن مجید کا جو نزول کرتا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامان سکون کے لیے، آپ کی تسلی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں اترتی تھی، آپ کو سکون ملتا تھا۔ آج بھی آپ سکون چاہتے ہیں،
آپ بھی اگر سکون چاہتے ہیں تو قرآن مجید کو پڑھیے، اس پر تدبر کریے، غور کریے، اللہ رب العالمین آپ کو بھی سکون عطا کرے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ جس آدمی کے پاس پیسہ ہی ہو، روپیہ ہی ہو، بلڈنگ اور بنگلے ہوں، بہت زیادہ مالدار ہو، اس کو سکون ملے۔ حقیقی سکون اس کو نہیں ہے، حقیقی سکون قرآن مجید کے ذریعے سے آپ کو ملے گا۔ اور آپ دیکھیے ہجرت جیسا نازک موقع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتا چل گیا کہ آپ کو ہجرت کرنا ہے، اب یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا گھر چھوڑنا ہے اور ساری چیزیں چھوڑ کر کے تنے تنہا آپ کو ہجرت کرنا ہے۔ یہ بہت ہی لمبا واقعہ ہے، مختصراً یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اس وقت پریشان تھے، اور کفار مکہ نے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے نکلے تھے تو کفار مکہ نے انعام رکھ دیا تھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا اس کو یہ انعام ملے گا، وہ انعام ملے گا، یہاں تک کہ بڑے بڑے سردار بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاشنے کے لیے نکل گئے تھے۔ لمبا واقعہ ہے، اس میں نہیں جاؤں گا۔ کہنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر بھی بہت زیادہ پریشان تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ آپ نے یہ کہا کہ اگر ہم چالو راستے سے، عام راستے سے اگر ہجرت کریں گے تو پکڑ لیے جائیں گے، ہمیں ایسے راستے سے مکہ سے مدینہ کی طرف جانا ہے جو عام راستہ نہ ہو، لیکن اس کی رہنمائی کون کرے گا؟ یہ بہت ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں آ رہی تھی، آپ بہت زیادہ پریشان تھے۔ اس موقع پر اللہ نے سورہ قصص نازل کر دیا۔ سورہ قصص 19ویں پارے میں ہے، اللہ رب العالمین نے اس موقع پر سورہ قصص نازل کیا، اور سورہ قصص نازل کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا پورا لمبا چوڑا واقعہ آپ کو اسی سورت کے اندر مل جائے گا، اور اللہ رب العالمین نے سورہ قصص نازل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبطی کو مارا تو وہ فوراً مر گیا۔ اس کے بعد پھر وہاں کی پولیس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈنے لگی، موسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈنے لگی تو موسیٰ علیہ السلام اس وقت بہت زیادہ پریشان تھے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہجرت، مصر سے مدین کی طرف ہجرت کرنا پڑا۔ یہ سارے واقعات اللہ نے قرآن مجید کے اندر اس صورت میں نازل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا، کیونکہ ہجرت کا جب موقع تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بہت زیادہ پریشان تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی قرآن مجید کے ذریعے سے سورہ قصص نازل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا۔ تو یہ قرآن مجید تسلی والی کتاب ہے، یہ قرآن مجید سکون والی کتاب ہے۔ آپ بھی سکون چاہتے ہیں، اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ اپنے گھروں میں سکون میں رہیں۔ اسی طریقے سے آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں، جس سماج میں رہتے ہیں، جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، آپ اگر امن والی زندگی چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، تو آپ قرآن مجید میں تدبر کریے، غور کریے، اللہ رب العالمین آپ کو سکون دے گا۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی عظمت کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاؤں، یہ قرآن مجید جو اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، یہ ایک ایسی واحد کتاب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مکہ کے اندر آیتیں اترتی تھی تو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن کریم بطور ہتھیار دیا تھا کہ آپ کفار مکہ سے اس کتاب کے ذریعے سے اپنا دفاع کریے۔ اللہ نے کیا کہا؟ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدُهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ اب بعض لوگ اس آیت کریمہ کا مطلب نہیں سمجھ پاتے، اور اگر آپ اس آیت کریمہ کا مفہوم نہیں سمجھیں گے، وَجَاهِدُهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا کا لفظ جہاد آتا ہے تو بہت سارے لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، بہت سارے لوگ قرآن پر اعتراض کرتے ہیں۔ آپ کیسے جواب دیں گے؟ جمہور مفسرین نے وجاہدہم بی جہادن کبیرہ کی جو تفسیر کی ہے، کہا اس سے مراد دعوت و تبلیغ ہے۔ آپ غیر مسلم کو قرآن دیجئے، غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دیجئے، غیر مسلم کو اسلام کی طرف بلائیے، اس سے مراد دعوت و تبلیغ ہے۔ اور اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ یہ مکی آیت ہے، یہ آیت کریمہ مکہ کے اندر نازل ہوئی، اور جب مکہ کے اندر جو آیتیں اترتی تھیں، مکہ کے اندر قرآن کریم کا جو نزول ہوتا تھا، یہ بطور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا تھا کہ اگر کفار مکہ آپ پر حملہ کرتے ہیں یا آپ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو عبادت سے منع کرتے ہیں، اسی کتاب کے ذریعے سے آپ اپنا دفاع کیجئے۔ اور کیسے؟ آپ دیکھیے، مکہ کے اندر ظلم تھا، زیادتی تھی، سرکشی تھی، ایذا رسانیاں تھی، بہت بڑے بڑے چیلنجر تھے۔ وہاں پر ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، نضر بن حارث تھا، ولید بن مغیرہ تھا، وہاں پر دشمنیاں تھیں، وہاں پر عداوتیں تھیں، وہاں پر نفرتیں تھیں۔ اللہ نے کہا ان سب کا اگر مقابلہ کرنا ہے تو قرآن مجید کے ذریعے سے کریے، ان سب سے اگر لڑنا ہے آپ کو تو قرآن مجید کے ذریعے سے لڑیے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں تو آپ کو سمجھ میں آئے گی بات۔ عتبہ یہ ایک بہت سمجھدار سردار تھا،
مکہ کا ایک ایسا سردار تھا جو پورے مکہ میں سارے کافر اس کو بہت سمجھدار سمجھتے تھے کہ بہت ہی چالاک، بہت ہی سمجھدار سردار ہے، اور اگر یہ جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کوئی نہ کوئی تو رزلٹ ضرور لائے گا، اور یہ جائے گا تو اس میں ہماری جیت ہوگی، کچھ نہ کچھ تو کر وہ آئے گا۔ تو سارے مکہ والوں نے مل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ عتبہ، اس کے زبان کے اندر سلاست تھی، گفتگو بہت اچھی کرتا تھا، بہت میٹھے انداز میں گفتگو کرتا تھا۔ پورے مکہ والے ایک جگہ جمع ہوئے اور عتبہ کو بھیجا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان سے بات کرو۔ عتبہ آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کے کہتا ہے آپ کے سامنے، کہتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے درمیان آپ کی کتنی عزت تھی، آخر تم نے اپنی ساری عزت گنوا بیٹھے، آخر تم نے ایسا کیا کیا، آخر تم کیوں ایسا کر رہے ہو؟ جب سے تم نے اسلام اور توحید کی بات کرنا شروع کیے، مکہ کے اندر ایک فتنہ برپا ہو گیا، ایک طوفان برپا ہو گیا، اور حالات اس وقت مکہ کے ایسے ہیں کہ مکہ کے اندر والدین اولاد میں اختلاف ہو رہا ہے، اولاد اور اسی طریقے سے میاں بیوی کے اندر اختلاف ہو رہا ہے، اور اسی طریقے سے بھائی بھائی میں اختلاف ہو رہا ہے، آخر تم کیوں ایسا کر رہے ہو؟ آج تمہاری وجہ سے یہ سارے معاملات مکہ کے اندر ہو رہے ہیں۔ میں تمہارے پاس جو آیا ہوں ایک آفر لے کر کے آیا ہوں، پورا مکہ آپ کو آفر دے رہا ہے کہ اگر تم اپنے اس تبلیغ سے باز آ جاؤ گے تو ہم تم کو عرب کا بادشاہ بنا دیں گے۔ اور پھر اس نے کہا کہ اگر تمہارا مقصد یہ ہے کہ تم اگر کسی حسین و جمیل لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو عرب کی سب سے خوبصورت اور لڑکی سے ہم تمہارا نکاح کرا دیں گے، یا اگر تمہارا مقصد دولت کمانا ہے تو ہم تمہارے قدموں میں دولت کا دریا بکھیر دیں گے۔ اس طرح کی باتیں عتبہ بڑے بڑے آفر لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور بہت ساری گفتگو اس طرح سے کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کی گفتگو کا جواب آپ نے اپنی گفتگو سے نہیں دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ سے کہا کہ تمہاری بات پوری ہو گئی، تم اپنی بات رکھ چکے، اپنی بات کہہ چکے؟ عتبہ نے کہا کہ ہاں میں نے اپنی ساری باتیں تمہارے سامنے رکھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا جواب سنو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کو اپنی گفتگو کے ذریعے سے کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عتبہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے قرآن پڑھنے لگے، اور حامیم سورہ فصلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگے۔ پڑھتے پڑھتے جب قرآن مجید کی اس آیت کریمہ پر پہنچے، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مشرکوں سے کہہ دیجئے کہ اگر انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی تو ان کا وہی انجام ہوگا جو قوم عاد اور قوم سمود کا ہوا تھا۔ عتبہ کو پتا تھا کہ قوم عاد اور قوم سمود کا انجام اللہ نے کیا کیا ہے، یہ عتبہ اچھی طرح جانتا تھا، اور عتبہ کو یہ بھی پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے ہیں وہ ہو کر رہے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اس آیت کریمہ پر پہنچے، اس نے فوراً اپنا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر رکھ دیا اور کہا بس کرو محمد، بس کرو۔ اس کے بعد اپنا سر جھکایا اور سر جھکا کر کے سیدھا خاموش ہو کر کے قوم والوں کے پاس چلا گیا۔ قوم والوں نے دیکھا کہ یہ عتبہ جو اتنا سمجھدار سردار، اور اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر کے قرآن کریم کا اثر اس قدر اس پر ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تلاوت جب شروع کیے، چہرہ اتار کر کے قوم والوں کے پاس گیا۔ قوم والے انتظار کر رہے تھے کہ عتبہ تو بڑا ہی سمجھدار سردار ہے، یہ کوئی نہ کوئی رزلٹ تو ضرور لے کر کے آئے گا، لیکن عتبہ کے اس اترے ہوئے چہرے کو دیکھ کر کفار مکہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھو یہ محمد کا جادو اس پر بھی چڑھ گیا ہے۔ کہنا یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو جو نازل کیا، اللہ نے کہا کہ آپ اس کتاب کے ذریعے سے اپنا دفاع کریے، آپ پوری سیرت کی کتاب پڑھ ڈالیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ کے اندر تھے، کوئی ایسی روایت آپ کو نہیں ملے گی کہ کسی صحابی نے کسی کافر کو مارا ہو، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی پر ہاتھ اٹھایا ہو، یا کسی صحابی نے کسی کافر پر ہاتھ اٹھایا ہو۔ پوری 13 سالہ مکی زندگی کے اندر کوئی ایسی روایت آپ کو نہیں ملے گی۔ کیسے دفاع کرتے تھے؟ اسی قرآن کے ذریعے سے۔ تو قرآن ایک ایسی واحد کتاب ہے، اگر آپ اس میں تدبر کریں گے، غور کریں گے، تو یہ آپ کے مسائل کا حل پیش کرے گی۔ اور اسی طریقے سے آپ کو اگر کافروں سے مقابلہ کرنا ہے، قرآن مجید کو لیجئے، قرآن مجید کو پڑھیے، قرآن مجید کی تلاوت آپ ان کے سامنے کر کر کے آپ اندازہ لگا کر دیکھیے، سامنے والے کے چہرے کے اندر تبدیلی آ جائے گی۔ قرآن مجید یہ اپنی طرف لوگوں کو کھینچنے والی کتاب ہے، تو یہ اس کا فائدہ ہے۔ تو قرآن مجید کی عظمت کو ہم کب سمجھیں گے؟ صرف تلاوت کرنے سے نہیں،
صرف پڑھ لینے سے، چند آیتوں کو پڑھنے لینے سے اس کی قرآن مجید کی عظمت کا ہمیں نہیں پتہ چلے گا۔ قرآن مجید کی عظمت کو ہمیں سمجھنا ہے، اس کی خصوصیات کو سمجھنا ہے، اس کے اعجاز کو سمجھنا ہے، اس کے کمالات کو جاننا ہے۔ قرآن مجید میں تدبر کریے، قرآن مجید میں غور کریے، قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھیے اور قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھیے۔ بہت ساری زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ ہو گیا ہے، ہندی میں، اردو میں، انگلش میں، ہر زبان میں آپ کو ترجمہ مل جائے گا۔ جو آپ کے لیے آسان ہو آپ اسے پڑھیے۔ جب آپ پڑھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے قرآن کو کیوں نازل کیا ہے۔ جب آپ کو تب بھی یہ چیزیں سمجھ میں آئے گی تب قرآن مجید کی عظمت کا آپ کو پتہ چلے گا۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ ساری باتیں بھی بیان کی ہے کہ قرآن مجید ایک ایسی واحد کتاب ہے کہ اللہ رب العالمین اسی قرآن مجید کے ذریعے سے ایک قوم کو بلند کر دیتا ہے اور اسی قرآن مجید کے ذریعے سے ایک قوم کو ذلیل کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ رب العالمین اسی قرآن کریم کے ذریعے سے ایک قوم کو بلندی عطا کرتا ہے اور قرآن کریم کے ذریعے سے ایک قوم کو پست کر دیتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید کو جنہوں نے سمجھا، قرآن مجید کے مطابق جنہوں نے زندگی گزاری، قرآن مجید کے احکامات پر عمل کیا، اللہ رب العالمین نے اس قوم کو بلندی عطا کر دی۔ اور جس نے قرآن مجید کو ترک کر دیا، قرآن مجید کو چھوڑ دیا، نہ اس کی تلاوت کرتا ہے، نہ اسے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، نہ اس کے احکامات پر عمل کرتا ہے، تو یہی قرآن مجید اسے پست کر دیتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ آج ہم ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا ہے، قرآن مجید کو ہم نے ترک کر دیا ہے۔ قرآن مجید ہم سمجھتے ہی نہیں قرآن مجید ہے کیا، نہ ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، نہ ہم اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی لیے اللہ رب العالمین ذلیل کر رہا ہے ہمیں۔ اسی طریقے سے ایک نقصان اور میں بتاؤں آپ کو، قرآن مجید کو اگر آپ چھوڑ دیے یا یہ سمجھ لیے کہ بس رمضان پڑھنے والی کتاب ہے یا بسا اوقات کبھی پائے تو پڑھ لیے، تو اس کا نقصان آپ دیکھیے۔ اللہ نے اسی قرآن مجید کے اندر دو سزا بتلائی ہے، ایک سزا دنیا کے اندر اور ایک سزا آخرت میں۔ اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى، کہ اللہ رب العالمین نے کہا جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، ذکر سے مراد مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ قرآن ہے، کہ جس نے میرے قرآن سے منہ موڑا، اللہ نے کہا ہم اس کے رزق کو تنگ کر دیں گے۔ رزق تنگ ہونے کا کیا مطلب؟ اگر آپ کے پاس بہت سارے پیسے ہیں، بلڈنگیں ہیں، بینک بیلنس ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین آپ کے رزق کو تنگ کر دے گا، آپ کے پیسے میں برکت نہیں ہوگی۔ پیسہ کمانے کے بعد بھی آپ پریشان رہیں گے، پیسہ آئے گا، ایک طرف سے آئے گا دوسری طرف سے چلا جائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے سزا ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن مجید کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے یہ دنیاوی سزا بتائی کہ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین اس طرح سے سزائیں دے گا کہ رزق کو تنگ کر دے گا۔ اور اخروی سزا کیا ہے؟ اخروی سزا اللہ رب العالمین نے کہا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ایسے آدمی کو جو قرآن مجید اللہ رب العالمین کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، روگردانی کرتا ہے، اللہ نے کہا کہ ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، وہ اللہ رب العالمین سے کہے گا لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، کہ اللہ رب العالمین دنیا کے اندر تو میرے پاس آنکھیں تھی، دنیا کے اندر میرے پاس آنکھیں تھی، میں تو دیکھتا تھا، لیکن تو نے مجھے اندھا اٹھا دیا، اب میرے پاس آنکھ نہیں ہے، ایسا کیوں؟ اللہ رب العالمین کہے گا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى، کہ تو نے میرے آیتوں کو بھلا دیا، تو نے میرے قرآن مجید کو دنیا کے اندر بھلا دیا، تو آخرت میں جا میں نے تجھے بھلا دیا۔ تو یہ دو سزا قرآن چھوڑنے والے کے لیے، ایک سزا دنیا میں اور ایک سزا آخرت میں۔ اسی طریقے سے قرآن مجید چھوڑنے کا اور بھی بہت سارے نقصانات ہیں، اس میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ جو شخص قرآن مجید کو چھوڑتا ہے، ترک کرتا ہے، اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتا ہے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ رب العالمین اس شخص پر شیطان مسلط کر دیتا ہے۔ اللہ نے کہا وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو رحمان کے ذکر سے یعنی قرآن مجید سے دوری اختیار کرتا ہے، اللہ نے کہا نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، اللہ رب العالمین اس آدمی پر شیطان مسلط کر دیتا ہے، اور وہ شیطان کیا کرتا ہے؟ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اس شیطان اس سے دوستی کر لیتا ہے۔ دوست بنا کر کے اللہ رب العالمین اس انسان کے ساتھ ایک شیطان کو لگا دیتا ہے، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، وہ شیطان اس کے ساتھ مسلسل رہتا ہے۔ اب اس کا نقصان کیا ہے؟ جب شیطان اس کا دوست بن گیا، اس کے ساتھ آ گیا،
تو اس کا نقصان یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. اب وہ شیطان اس شخص جس کے ساتھ وہ لگا ہوا ہے، جس کا ساتھی بن گیا ہے، اس کو ایسے راستے کی دعوت دیتا ہے، ایسے راستے پر چلانے کی کوشش کرتا ہے، وہ یہ گمان کرتا ہے کہ میں تو صراط مستقیم پر ہوں، میں سیدھے راستے پر ہوں، میرا جو راستہ ہے، میرا جو عمل، یہ سب کچھ صحیح ہے. اس کے گمان میں یہ بات رہتی ہے اور شیطان اس کو اچھا بنا کے کوشش کرتا ہے. اللہ نے کہا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ یہ گمان کرتا ہے کہ وہ سیدھے راستے پر ہے، لیکن شیطان اس کو صراط مستقیم سے ہٹا دیتا ہے. تو یہ قرآن مجید چھوڑنے کا نقصان، قرآن مجید کے احکامات پر عمل نہ کرنے کا نقصان یہی ہے کہ شیطان اللہ رب العالمین مسلط کر دیتا ہے اور وہ اسے گمراہ کرتا ہے. تو بہت سارے اس طریقے سے آپ کو اس طریقے سے نقصانات مل جائیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں، تقریباً وقت ہو گیا ہے، اس لیے میں انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک بنائے، صالح بنائے اور قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے، قرآن مجید کو سمجھنے کی کو توفیق دے، قرآن مجید میں غور کرنے، قرآن مجید میں تدبر کرنے، قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھنے کی توفیق دے. اے اللہ رب العالمین جب تک تو ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ اور ہمارا خاتمہ ہوت ایمان بالخیر پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.